الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور ربوبیت کا بیان سنا ہے۔ جو آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے دیکھے قرآن کی ابتدا کے اندر وہ سورہ ہے جس سورہ کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا دے، سیدھی راہ دکھا دے، صراط مستقیم ہمیں دکھا دے۔ جواب کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید مکمل نازل فرمایا ہے، اور اس کے ابتدا کے اندر اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ہے وہ کتاب جو شک اور شبہ سے پاک کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر رہنمائی ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مومنین کے 5 صفات بیان کیے ہیں، اور ان صفات کے اندر ایک صفت اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ بھی بیان کی ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اللہ نے آپ کے طرف اتاری ہے اور جو کتابیں آپ سے پہلے اللہ نے نبیوں کی طرف اتاری ہے، ان کتابوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ ان 5 صفات کے بعد پھر اللہ نے کافروں کے 2 صفات بیان کیے ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ ان کے سامنے وہی یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا، پورا قرآن بھی بیان کر دے یہ مانیں گے نہیں، یہ کافر کی صفت ہے۔ آپ پورا قرآن بیان کر دیں، جواب میں یہ تو وہ کہہ دیں گے لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اس لیے کہ یہ ہمارے مرضی کے خلاف ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ اللہ نے منافقین کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں لیکن دل سے نہیں مانتا ہے وہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو یعنی تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
پھر باقی جتنے بھی انسان آئے ہیں، آدم کی بیوی کو بھی اللہ نے اس ہی کے جن سے پیدا کیا، اور پھر اس ہی میں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کثرت سے زمین پر اللہ نے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا، پیدا فرما دیا۔ اس کے اندر انبیاء بھی ہے، اولیاء بھی ہے، شہداء بھی ہے، صدیقین بھی ہے، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے چلا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت انسانوں سے اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے ان کے سامنے کہ لوگوں، میں وہ اللہ ہوں، میں وہ رب ہوں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ ذرا غور و فکر کرے اللہ کی تخلیق کے اوپر۔ انسانوں کے اندر دو قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے، چلتے، بیٹھے، لیٹے، اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور اپنی تخلیق کے اندر، زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو کچھ تو نے بنایا یہ بیکار تو نہیں بنایا، اس کا کوئی مقصد تو ہے نا۔ اپنی تخلیق کے اندر، کائنات کی تخلیق کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ایک وہ انسان ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ چوپاؤں کی طرح، ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، یہ غافل ہوتے ہیں، جس کے اندر آج ہماری اس امت کی اکثریت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا ہم نے کثرت سے انسان اور جن جو ہے وہ جہنم کے لیے بنائے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ظلم تو نہیں کرتا ہے، فرمایا اس لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے، اللہ نے دل دیے ہیں لیکن یہ اس سے غور و فکر نہیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ آسمان کو دیکھے، سورج چاند ستاروں کو دیکھے، زمین کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، چرند اور پرند کو دیکھے، سائے اور بادل کو دیکھے، دن اور رات کو دیکھے، دھوپ اور سائے کو دیکھے، ان ہواؤں کو دیکھے، اللہ کی اس تخلیق پہ غور و فکر کرے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہے لیکن کان سے یہ سنتے نہیں ہیں۔ ہر چیز سنتے ہیں، کمنٹری سنتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن سنتے ہیں، ہر چیز گپ اور شپ لگاتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہت زیادہ کسی نے اگر محنت اور کوشش کر لی، تکلیف کر لی، زحمت کر لی، تو بس ناظرے کے ساتھ صرف قرآن پڑھ لیا، طوطے کی طرح رٹا لگا دیا، اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کلمہ پڑھ رہا ہے پتہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ آج ہم بھی، ہماری اکثریت بھی، دیکھیں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہاں اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے بنایا ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر آپ دیکھیے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، بڑی تقریریں آپ نے سنی ہوگی، جلسے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن قصے اور کہانیاں، خواب، افسانے، ڈرامے، نمونے،
اللہ کی کتاب آپ نے نہیں سنی ہوگی، اللہ کی کتاب سنیں، لاریب کتاب ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، جس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن انسان سے پوچھے گا کہ ایک کتاب میں نے بھیجی تھی، وہ کتاب تو نے دیکھی تھی یا نہیں تھی؟ اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتا ہے، خطاب اللہ اپنے نبی سے کرتا ہے سورہ زخرف کے اندر، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے نبی یہ کتاب مجید آپ کے لیے اور آپ کی اس قوم کے لیے کتاب نصیحت ہے، کتاب قانون ہے، کتاب تبلیغ ہے، کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، میں اس کتاب کے بارے میں پوچھوں گا۔ قیامت کے دن یہ جو اللہ کی کتاب سے غافل لوگ ہیں، جب ان کو اللہ رب العزت کھڑا کرے گا تو اللہ بیان فرماتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے ایسے حال میں کہ آنکھیں اس کی اندھی ہوگی، نظر نہیں آئے گا اس کو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے اندھا کر کے تو نے کیوں اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ بیان فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میں نے اپنی کتاب بھیجی تھی، آیتیں بھیجی تھی، تو بھلا بیٹھا تھا۔ ارے جی کھیتی باڑی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، دکان کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، کتاب سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے جی، ہم تو جنگلی لوگ ہیں، ہم تو اندھے لوگ ہیں، ہم تو نہ سمجھ لوگ ہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کا کیا پتا۔ اللہ بیان فرماتا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو دنیا میں اندھا رکھے گا تو قیامت کے دن بھی اللہ اس کو اندھا ہی اٹھائے گا، پھر آنکھوں سے اندھا کر کے اللہ اٹھائے گا۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس دن اِنَّا عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن اللہ کی کتاب کے منکروں کے لیے، منکر کون ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، وہ بھی منکر ہے، اور ایک وہ منکر ہے جو اللہ کی کتاب کے ماننے کا اقرار کرنے کے باوجود اللہ کی کتاب کے احکامات نہیں مانتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، عقیدہ نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے، قیامت کے دن جہنم کے سامنے ان کو پیش کروں گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اذان ہو جائے اس کے بعد میں۔
دیکھیں اب قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ جہنم کن لوگوں کے سامنے اللہ پیش کرے گا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقی لوگ ہوں گے نا، اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کریں گے، ان کے سامنے اللہ جنت کو پیش کر دے گا، اور ان لوگوں کے سامنے اللہ جہنم کو پیش کرے گا۔ کن لوگوں کے سامنے؟ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو اللہ کی کتاب سے، اللہ فرماتا ہے میری کتاب سے پردوں میں رکھا تھا، نہیں دیکھا تھا اللہ کی کتاب کو۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سننے کی بھی طاقت نہیں تھی، سننے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ قرآن مجید جب بیان ہوتا ہے نا تو بس آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کب یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں۔ فلم دیکھے گا، ڈرامہ دیکھے گا، 3 گھنٹے بیٹھے رہے گا، کوئی فکر نہیں، گپ شپ لگائے گا، 2-3 گھنٹے چلے جائیں گے، کوئی فکر نہیں۔ لیکن قرآن سنتے وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے سامنے جہنم پیش کریں گے، اندھا کریں گے، اور اندھا کر کے پھر اس کو جہنم کے اندر پہ ڈال دیں گے۔ تدعو من ادبر وتولی، قیامت کے دن اللہ کی یہ کتاب جس کے طرف، اس کتاب کے طرف جس نے بھی دنیا کے اندر پیٹھ پھیری ہو، منہ اس سے موڑ دیا ہو، اللہ فرماتا ہے جہنم اس کو اپنے طرف کھینچے گا، دعوت دے گا کہ آؤ اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اللہ کے بندو، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، مشرکوں میں سے مت ہونا جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ہر ایک اپنے فرقے پہ خوش ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے فرقے بن گئے، گنتی میں بھی نہیں ہے، حالانکہ سب کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے فرمایا امت 73 فرقے ہوگی، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گی، پھر بھی فکر نہیں ہے کہ وہ ایک کون سی جماعت ہوگی، کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ فرقوں میں تقسیم ہو گیا، دین جو ہے وہ معاش کا ذریعہ بن گیا۔ آج قرآن پڑھانے کی اجرت، نکاح پڑھانے کی اجرت، اذان دینے کی اجرت، تعویذ اور گنڈوں کا کاروبار الگ ہے۔ اس لیے دیکھیں قرآن مجید نے ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، ایمان والو تمہاری اکثریت مولوی اور پیروں کی ایسی ہے جو لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھا کر اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے انہیں روکتی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم قرآن نہیں سمجھتے ہیں۔ بنیادی کتاب ہے نا اسلام کی، اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے یہی بہترین لوگ ہیں میرے امت کے۔ لیکن آج آپ 80 سال کے ایک بزرگ سے بھی آپ پوچھ لے، ایک بڑھیا سے آپ پوچھ لے 80 سال کے کہ بابا جی بتاؤ قرآن کے 8 آیتیں، صرف 8، 5 اور 3 8 آیتیں 80 سال میں آپ نے ترجمے کے ساتھ سیکھے؟ بولیں گے نہیں۔ 80 سال میں 8 آیتیں اس نے نہیں سیکھی ہے۔ ہم ہیں مسلمان، یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں اعمال کی طرف، آپ دیکھیں نشہ کرتے یا نہیں کرتے؟ مسلمان نشہ کرتا ہے، ماوے کھاتا ہے، نسوار رکھتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، چیلم پیتا ہے، چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے۔ کیوں پیتا ہے جی؟ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کی کتاب نے کہہ دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ جوئے، یہ نشے، یہ درگاہیں، یہ قسمتیں معلوم کرنا لاٹریوں سے،
یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی باہر آتا ہے، راستے پہ چلتے ہوئے کہتا ہے کہ جی نشہ حرام ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری ایک مجلس ہو رہی تھی جس کے اندر ہم شراب پی رہے تھے، اس سے پہلے وہ شراب پیتے تھے۔ ہم میں سے ایک ہم نے باہر نکالا کہ جا کے دیکھو اللہ کے رسول کا منادی کیا کہہ رہا ہے۔ جب باہر جا کے اس نے دیکھا تو اللہ کے رسول کا منادی کہہ رہا تھا کہ نشہ حرام۔ وہ اندر آیا، ہمیں بتایا، ہم نے وہ مٹکے شراب کے بہا دیے، برتن توڑ دیے شراب کے، اللہ نے کہہ دیا کہ حرام، بس حرام۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ اللہ کا حکم آ گیا، بس انہوں نے مان لیا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، اللہ فرماتا ہے بے شک مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیت آ جائے، اللہ کی کتاب سے اسے نصیحت کی جائے، بس وہ سجدے میں گر پڑتا ہے، یعنی سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ مان لیتا ہے۔ آج ہمارا بھی ایمان ہے جی، سود کا کاروبار ہم کر رہے ہیں، رشوت ہم لے رہے ہیں، زنا ہم کر رہے ہیں، ناجائز قتل ہم کر رہے ہیں، ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہم کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہیں، گالم گلوچ ہم کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حق ہم مارتے، یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کے حق ہم تلف کرتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ کون سا گناہ کبیرہ ہے جو آسی مسلمان نہیں کر رہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی ہم مسلمان ہیں، نہ ہمیں قرآن آتا ہے نہ ہمیں سنت کا پتہ ہے، ہم نے ٹھیکہ سارا دے دیا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب کہتا ہے یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو۔ اللہ کے بندو غور و فکر کرو، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ آخری رسول ہے یا نہیں؟ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اس دین کے لیے ایسے مجاہدین چاہیے، ایسے مبلغین چاہیے جو اپنا کاروبار کر کے، اپنی محنت کر کے اپنا پیٹ پالے اور فی سبیل اللہ وہ دین کا کام کرے، جا کے وہ پھر حق بیان کریں گے۔ جو لوگوں کا مزدور ہوگا، جس کو مہینے کے